کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی سے 3 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں عاشقان رسول کی ملاقات۔ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے عاشقان رسول کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ فیضان مدینہ کراچی میں 22 نومبر کو شعبہ فلکیات سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری، مفتی علی اصغر عطاری، نگران مجلس پاکستان اور دیگر نے رہنمائی کی۔ تنزانیہ، کینیا اور الجزائر سے آئے علماء کرام کی کنز المدارس بورڈ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تشریف آوری۔ رکن شورا حاجی جنید عطاری مدنی اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ انار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انار میں نہیں ڈلتا تب تک وہ نہیں پکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، حدیثوں میں موجود تو ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ تو یوں مطلب روایات کے مطابق ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل پڑا تھا کہ یہ جب انار کھاتے تھے تو پورا ہی کھاتے تھے، ایک بھی دانہ اس کا چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ دانہ جو میں چھوڑ دوں گا کہیں یہ وہی دانہ نہ ہو جو جنتی دانہ جس کو کہا گیا۔ خیر ہمارے ہاں تو انار کھانے کا رجحان بھی خاص ہے نہیں، ویسے انار کھانا چاہیے حصول برکت کے لیے جب میسر ہو۔ کھٹے انار بھی آتے ہیں، کھٹ میٹھے بھی آتے ہیں، میٹھے بھی آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کھٹا ہونا بھی عیب نہیں ہے، یعنی کھٹ میٹھا ہونا، زیادہ تر کھٹ میٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو موافق آتے ہیں کسی کو نہیں آتے۔ میٹھے انار کے بارے میں جو شوگر کے مریض شاید اس سے وہ ڈرتے ہوں گے، جو موافق آئے وہ انار کھائے۔ بی دانا ایک انار کا نام ہے، کامن ناؤن ہے، تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور بھی بعض انار الگ الگ ملک میں الگ الگ طرح کے انار ہوتے ہیں، تو میٹھے میٹھے انار ایک سے ایک آتے ہیں۔ مدینے کا انار بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ مدینے میں مدینے کا انار کھانا نصیب کرے، اور جنت میں بھی انار کھائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، جنت کے جو پھلوں کے نام ہے نا اس میں رومان بھی ہے، رومان انار کو بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ انار کا تو چھلکا بھی مطلب مفید ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا خاص کر پیچش ایک مرض ہے پیٹ کا، اس میں مفید مانا جاتا ہے۔ سخت چھلکا جو ہوتا ہے اس کو پیس کے سکھا کے پیس کے اس کا پاؤڈر کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، مطلب جس کو پھکی بولتے ہیں، اس کی پھکی کھاتے ہیں۔ اندر ایک پردی ہوتی ہے، یہ پھینک دی جاتی ہے، اور میں نہیں پھینکنے دیتا، میں ساری کھا جاتا ہوں۔ اب مولا علی شیر خدا کا ارشاد یاد پڑتا ہے، چھلکے کا تذکرہ ہے کہ اس کے چھلکے بھی نہ پھینکے جائیں کہ اس سے پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، معدے کی، پیٹ کے لیے مفید ہے یہ انار کے چھلکے۔ اس میں کچھ گٹھے گٹھے بھی ہوتے ہیں چھلکوں کے، تو وہ بھی کھا لیے جائیں، اگرچہ وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا چھلکوں کا وہ نفس کو موافق نہ ہے، مزہ نہ ہے، لیکن کھا لینے چاہیے، فائدے والے۔ کڑوی دوا ڈاکٹروں کی اتنے سارے پیسے دے کر پئیں پیٹ کے لیے، سے بہتر نہیں ہے کہ انار کا چھلکا جو پھینک رہے ہیں اسی کو دوا کے طور پہ ہم کھا لیں، یہ تو مفت ہے نا، وہ الگ سے اسپیشلی پیسے دینے نہیں پڑ رہے اس کے۔ انار معدہ، جگر اور سینے کو تقویت یعنی طاقت دیتا ہے، اور خون کی کمی دور کر کے صاف خون پیدا کرتا ہے۔ انار بلڈ پریشر، ٹائیفائیڈ، یرقان، بواسیر اور ہڈیوں کے درد کے لیے مفید غذا ہے۔ انار سے چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انار نزلہ، کھانسی اور دمے میں بھی فائدہ کرتا ہے۔
मुख्तलिफ बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी को भी दूर करता है। अनार मेदे को मजबूत करता है और तुर्श अनार, खट्टा अनार मेदे की सोजिश के लिए मुफीद है। आगे बढ़ें, आपको बताएं खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लुल आली ने 3 दिसंबर 2025 को फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में आशिकान रसूल, मकामी इस्लामी भाइयों और तलबा किराम से मुलाकात की, अपनी दुआओं से भी नवाजा। अत्तार का साया है तुझ पर और हम पे रहे साया तेरा, अत्तार का साया है तुझ पर और हम पे रहे साया तेरा, अत्तार का साया है तुझ पर और हम पे रहे साया तेरा, हम पे रहे साया तेरा। खलीफा अमीर अहले सुन्नत, खलीफा अमीर अहले सुन्नत। एक और खबर शामिल करेंगे फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान से, जहां 22 नवंबर 2025 को शोबा फल्कियात से वाबस्ता इस्लामी भाइयों के लिए एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरानी शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरे बयानात किए। देखते हैं महमूद अत्तारी की ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा फल्कियात के ज़ेर एहतिमाम फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में 22 नवंबर 2025 को शोबे से वाबस्ता आशिकान रसूल के लिए एक दिन का ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से फाजिलीन और तलबा किराम शरीक हुए। सेशन के दौरान निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, शोबे के निगरान और जिम्मेदारान और प्रोफेशनल्स ने नमाज और रोजे के औकात, प्रेयर टाइम ऐप, समते क़िबला, मुख्तलिफ कोर्सेज, कुतुबे तौक़ीत और फल्कियात, सोशल मीडिया, डिजिटल घड़ियों और रुयत हिलाल से मुतालिक रहनुमाई की। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सेशन में गुफ्तगू करते हुए शोबा फल्कियात की अहमियत बयान की। इनका कहना था कि कायनात के निज़ाम को समझने से न सिर्फ इल्म में इजाफा होता है, बल्कि ये इंसान को अपने खालिक की कुदरत का मुशाहिदा भी कराता है। चांद की हरकत, सूरज की हरकत, इन दोनों का एक वक्त पर सफ़र करना और अपने दायरे कार में रहना, फिर जो दीगर जो प्लैनेट की गुफ्तगू सामने आती हैं, बुरुज की गुफ्तगू सामने आती हैं, कुरान करीम में इसके जो बयानात मौजूद हैं, किसके बारे में क्या है, तो तफासिर में इसके ताल्लुक़ से मौजूद है। फिर इसमें गौर व खौस करने की हमें दावत दी जाती है, समुंदर में गौर व खौस करने की दावत दी जाती है, जिस पर किश्ती तैर रही होती है, इसको भी अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के तौर पर बयान फरमाया है। आसमानों को बयान किया है, ऊपर देखो कोई तुम्हें सुतून नज़र आता है, सुतून भी नज़र नहीं आता। तो ये जो तख्लीक कायनात में गौर व खौस करके अपने ईमान को मजबूत करने और इस मजबूत ईमान और इस कुदरत कामिला के मामलात को देखकर दूसरों के ईमान को मजबूत करने का जो मौका आपको मिलता है, लोग सुनते रह जाएं यार कि ये वाकई मेरे रब करीम की इतनी आला कुदरत और ऐसा ज़बरदस्त मेरे अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। बंदा पहले तो खुद गौर करता है ना, अपने ईमान को और कवी करता है, अपने रब से उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है और फिर अल्लाह पाक की कुदरत को वो बयान करता है। यकीन माने ये एक ऐसा इल्म मैं समझता हूँ इसको कि इस इल्म को सही तौर पर सीखने समझने वाला तो तौहीद बयान कर सकता है ना, उलूहियत को जो बयान कर सकता है और इस पर बयान कर सकता है कि वही खुदा है। सेशन के अख्ताम पर तौक़ीयत और फल्कियात कोर्सेज के मुख्तलिफ लेवल मुकम्मल होने पर इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के सरपरस्तों को स्नात भी दी गयी। सेशन में मौजूद आशिकान रसूल ने शोबा फल्कियात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बहुत ही खूबसूरत इसमें बातें बताई गई और हाजी इमरान साहब की भी शिरकत हुई, उनसे सनदें भी वसूल की। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट का चलता हुआ कोर्सेज़ का सिलसिला है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैल जाए। आप भी आएँ और इस डिपार्टमेंट का विज़िट भी करें और ये कोर्सेज़ भी करें। बिहम्दिही ताला दावत इस्लामी के तहत 4 कोर्सेज़ मुकम्मल किए हैं इल्म तौक़ीत व फ़ल्कियात के। दावत इस्लामी के इस इल्म तौक़ीत व इल्म फ़ल्कियात डिपार्टमेंट के ज़रिए मैंने ये सब कुछ सीखा है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े
दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमाए। शोबे के तहत ये मुख्तलिफ कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं। आप आशिकान रसूल को भी दावत है कि इन तौकीद व फल्कियात के कोर्सेज से आप रहनुमाई हासिल करें, इन कोर्सेज को करें। इंशाअल्लाह औकात नमाज, औकात रमज़ान, इसी तरह समत किबला, रुयत हिलाल, इसी तरह तौकीद व फल्कियात के हवाले से एक डीपली मालूमात इंशाअल्लाह आपको इन कोर्सेज से मिलेगी। और ये आप कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे शोबे से रब्ता करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 031777999717। इस नंबर पर आप रब्ता फरमाएं, कमल रहनुमाई आपको इंशाअल्लाह इस नंबर से मिल जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेयर टाइम, औकातुस सलाह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जरिए दुनिया भर के तकरीबन 27 लाख मकामात पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए करोड़ों मकामात के दुरुस्त औकात नमाज व समत क़िबला बआसानी मालूम किए जा सकते हैं। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए ताजिरान के तहत 15 नवंबर को सिंध के शहर नवाबशाह में कायम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने मुसलमान ताजिर को कैसा होना चाहिए के मौजू पर गुफ्तगू की, जबकि रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अत्तहर अत्तारी और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मजीद क्या एक्टिविटीज रही, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में 15 नवंबर 2025 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर मोहम्मद अयूब और कराची और नवाबशाह से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ताजिर हजरात शरीक हुए, जबकि रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अत्तहर अत्तारी, नवाबशाह के डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट निगरान भी मौजूद थे। रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का कहना था कि अगर आज ताजिर बरादरी चाहती है कि इनके माल में बरकत हो तो इन्हें चाहिए कि अहले बैत अतहार की खिदमत करें। अहले बैत की खिदमत करनी है, आले रसूल से प्यार करना है। आप अपने कारोबार का कोई छोटा सा हिस्सा ही सही वो अहले बैत के लिए मुख्तस कर दें। मैं आपको मशवरा देता हूँ, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जो नबी पाक की आल से, सैयद सादात से प्यार करने के बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं। आप फरमाते हैं अपने प्रॉफिट का सही कोई छोटा सा हिस्सा 1%, 2% कुछ भी है वो आप महसूस कर दें कि ये मैंने सैयदों पर खर्च करना है, क्योंकि सैयदों को ज़कात नहीं लगती। गरीब सैयद कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं भाई ज़कात है हमारे पास, नफली तो नहीं है। अल्लाह के बंदों, इन पर ज़कात इसलिए नहीं लगती कि ये माल का मैल है। क्या आका की आल पर मैल खर्च करें? हमारे माल का नसीब जागता है कि अगर हमारा माल जो है प्यारे आका की आल पर लग जाए। आला हज़रत कहते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जरा मैं कारोबारी सोच बताता हूँ। कोई दोस्त हो आपका, आपके बच्चों का ख्याल रखे, जब भी आपसे मिले आपके बच्चों को तोहफा दे, आपके बच्चों को गिफ्ट दे, आपके बच्चों को खाना खिलाए, आपके बच्चों से प्यार करे। सच बताओ आपको उससे कितना प्यार हो जाएगा? क्या जब आता है मेरे बच्चों का ख्याल रखता है, मेरे बच्चों के बारे में पूछता है, सफर में भी जाता है तो बच्चों के लिए तोहफा भिजवाता है। बच्चे भी कहेंगे अब्बू बहुत अच्छा दोस्त है आपका, इसके साथ जरा दोस्ती और बढ़ा लो। ऐसा ही है ना, बिला तफसील जो आका की आल की खिदमत करता है ना, आका की नजरों में आ जाता है, नबी पाक की तवज्जो में आ जाता है। और जब आका की तवज्जो में आ जाए तो सारी दुनिया खांदी है खैरात मदीने। रुकन शुरा के बयान से कबल सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नवाबशाह ने मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी को सिंध की सकाफती अजरक और चैम्बर की जानिब से शील्ड पेश की। नीज रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुक में अपने तासुरात भी तहरीर किए। रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने नवाबशाह में ही एक शख्सियत की जानिब से मस्जिद के लिए दी गई जगह का संगे बुनियाद रखा और दुआए खैर की। इस मौके पर कसीर तादाद में आशिकान रसूल भी मौजूद थे। रुकन शुरा ने जाफर सोसाइटी नज़द शुगर मिल्स नवाबशाह में कायम जामा मस्जिद फैजान उस्मान गनी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मसाजिद की तामीर और इसकी आबादकारी से मुतालिक सुन्नत भरा बयान किया और शरीक इस्लामी भाइयों को भी नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर ताउन करने की तरगीब दी। मेरे पास और आपके पास जो घर है ना, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, या तो मेरे माँ बाप ने दिलाया है या माँ बाप की दुआओं से मिला है। ऐसा ही है, ठीक है ना। अब माँ बाप चले गए, बेटों की तरफ से, औलाद की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट ये है कि अब मैं अपने माँ बाप को जन्नत में घर दिला दूं। और वो कैसे हो सकता है कि मैं माँ बाप के नाम की मस्जिद बनाऊं? माँ अल्लाह ने दिया, माँ के लिए अलग बनाए, वालिद के लिए अलग बनाए, पूरी नहीं बना सकते, हिस्सा मिला। जैसी आपकी हैसियत, हैसियत करोड़ों की है और देने 5000 हैं, खुद फैसला कर लो ये फैसला ठीक है कि नहीं, औकात के मुताबिक दो ना। मुझे याद है मैं एक बंदे के पास गया, कराची में, बहुत बड़ा बंगला है उनका। कहते अब्दुल हबीब भाई मस्जिद बना रहा हूँ वालिद के नाम की, और जैसा मेरा घर है ना आप देख लें, इससे अच्छी बना रहा हूँ। मैंने कहा कमाल है, क्यों? कहते अब्बा ने इतना अच्छा घर बना के दिया, मैं मस्जिद अब्बा की झोपड़ी वाली बनाऊंगा?
جب اللہ نے دیا ہے، میرے والد صاحب نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں ان کے لیے بھی شاندار بناؤں گا نا. یہ بات سوچنے والی ہے کہ ماں باپ نے کیا کچھ دیا ہمیں. پیسے نہیں نکلتے آج دل سے ماں باپ کے لیے. ماں باپ کروڑوں روپے چھوڑ کے جائیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ والے کام نہیں کرتی. اپنے ناظرین کو بتائیں 24 نومبر 2025 کو تنزانیہ سے اور 25 نومبر 2025 کو کینیا اور الجزائر سے علماء کرام کی دعوت اسلامی کے تعلیمی بورڈ کنز المدارس فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تشریف آوری ہوئی. رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے معزز مہمانوں کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعلماء کی دعوت پر افریقی ملک تنزانیہ سے آئے معزز علماء کرام نے 24 نومبر 2025 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم دعوت اسلامی کے دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس کا دورہ کیا. اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور کنز المدارس بورڈ کے صدر حاجی جنید اتاری مدنی سے ملاقات کی، جس میں دینی تعلیم کے فروغ، عالمی سطح پر مدارس کے نظام اور تعلیمی معاملات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. بعد ازاں وفد نے کنز المدارس بورڈ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں تعلیمی نظام، امتحانی سرگرمیوں، نصاب تعلیم اور جدید انتظامی ڈھانچے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وفد نے کنز المدارس کی منظم کاوشوں اور دینی خدمات کو سراہا. رکن شورا نے علماء کرام کو تحائف بھی پیش کیے. دوسری جانب 25 نومبر 2025 کو بھی شعبہ رابطہ بالعلماء کی دعوت پر کینیا اور الجزائر سے تشریف لائے علماء کرام نے تعلیمی بورڈ کنز المدارس کا دورہ کیا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور کنز المدارس بورڈ کے صدر حاجی جنید اتاری مدنی سے ملاقات کی، جس میں دینی تعلیم کے فروغ، عالمی سطح پر دینی مدارس کے نظام اور تعلیمی معاملات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. مہمان وفد نے کنز المدارس بورڈ کے تمام ڈپارٹمنٹس کا تفصیلی جائزہ لیا اور ادارے کے مضبوط تعلیمی و انتظامی نظام کو بہت سراہا. دورے کے اختتام پر مولانا جنید اتاری مدنی نے مہمان علماء کرام کو دینی کتابیں بطور تحائف پیش کی اور افریقی ملک کینیا کے شہر ملنڈی کے دینی ادارے دار المدثر لدراست الاسلامیہ کے شیخ سالم اورا شافعی مدثر له العالی نے اپنے تاثرات بھی دیے. وتعجبنا مما رأيناها من الأمور المنظمة والإدارية وتضحية في الأمور الإدارية والمدرسة، بل تضحية في الدعوة ونشر الإسلام. ما لدي ما أقوله أكثر من هذا إلا أنني تأثرت كثيرا فی هذا الامر. اپنے ناظرین کو یہاں ملائیشیا سے بتاتے چلیں، جہاں ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں سلنگور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے میٹ اپ میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے پروفیسر ڈاکٹر ایمان العقیتی الشافعی اور اسلامک اسکولنگ کے ناظم سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے. مزید تفصیل جانیں گے عمران اتاری کی اس رپورٹ میں. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن عبدالوہاب اتاری نے فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا کے صوبہ سلنگور کے سٹی امپنگ میں موجود الصفا اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ناظم اعلیٰ سے ملاقات کی. اس موقع پر نگران ملائیشیا مشاورت اور اسکول کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. رکن شورا نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تعلیمی اداروں میں ہونے والی ایکٹیویٹیز اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا اور انہیں فیضان مدینہ کراچی آنے کی دعوت پیش کرتے ہوئے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت مصطفیٰ کا انگلش ایڈیشن تحفے میں پیش کیا. دوسری جانب رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سلنگور ملائیشیا کے شہر کھمبا میں قائم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے مفتیان کرام و بورڈ ممبر کے پروفیسر ڈاکٹر ایمان العقیتی الشافعی سے بھی ان کے آفس میں ملاقات کی اور تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے گفتگو کی. دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ٹیچرز، پروفیسرز، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے اخلاق و کردار سنوارنے کے لیے ہونے والی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا، جبکہ دیگر شعبہ جات کے تحت ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے بارے میں بتایا، جس پر پروفیسر ڈاکٹر ایمان العقیتی الشافعی نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. ادھر دارالسنہ چھایا امپنگ سلنگور ملائیشیا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میٹ اپ ہوا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے کردار سازی، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری اور معاشرے میں اسٹوڈنٹس کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں دینی کام کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ مختلف یونیورسٹیز کے اسلامی بھائیوں میں ذمہ داریوں کا تقرر کیا اور دینی کاموں کے اہداف بھی دیے. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا. دعوت اسلامی کی دارالسنہ پر حاضر ہیں. الحمدللہ یہاں پر شعبہ تعلیم کے تحت مختلف یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سلسلہ ہوا ہے کہ ہم کس طرح ملائیشیا کی مختلف یونیورسٹیز میں دینی کاموں کو بڑھا سکتے ہیں اور مزید نئی یونیورسٹیز میں دینی کاموں کو شروع کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ماشاءاللہ مشاورت کی بھی صورت ہوئی، اہداف بھی طے پائے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے کے تعلق سے یونیورسٹیز میں مختلف کاموں کے تعلق سے الحمدللہ غور و فکر بھی کی گئی. اللہ پاک ہمارے ان تمام
کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے بھائیوں نے نیتیں کی اللہ پاک ان سب کو ان نیتوں پر پورا اترنے اور اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو بتائیں، جہاں شدید بارشوں کے سبب ہونے والی سیلابی صورتحال کے بعد دکھیاری امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے FGRF نے پی ڈی جایا اور مرڈو شہروں کے اطراف علاقوں میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ مزید جانتے ہیں شعبان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا سمیت فار ایسٹ کے دیگر ممالک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جہاں متعدد علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ اس کے سبب کئی علاقہ مکین پریشانیوں مشکلات کا شکار ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے امدادی کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 29 اور 30 نومبر 2025 کو انڈونیشیا کے شہر پی ڈی جایا اور مروڈو کے اطراف علاقوں کا FGRF ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے وزٹ کیا اور متاثرین سے ملاقات کر کے ان میں راشن و اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف مقامات پر فلاحی و امدادی کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ آپ بھی ان دینی و فلاحی کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ کشمیر میں دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان قرآن کے تحت تقسیم اسناد کے سلسلے میں 18 نومبر 2025 کو محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے 22 افراد کو اسناد دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 18 نومبر 2025 کو ڈسٹرکٹ جیل بمبر کشمیر میں دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان قرآن کے تحت تقسیم اسناد کے سلسلے میں محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کے نگران ڈویژن مشاورت میرپور، نگران تحصیل مشاورت، ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات ارشاد حسین جلال، ڈپٹی کمشنر بمبر چودھری حق نواز، SP بمبر خواجہ عبدالقیوم، سپرنٹینڈنٹ بمبر جیل یاسر بلال میر سمیت دیگر شخصیات اور قیدیوں نے بھی شرکت کی۔ شرکاء کو بھی دین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی گئی۔ آخر میں قرآن پاک پڑھنے والے 22 قیدیوں کو اسناد اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ مرکزی فیضان صحابیات کراچی میں مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں کے لیے ہونے والا 7 دن کا سنت و بھرا اجتماع خصوصی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع کے آخری دن بھی مختلف سیشنز ہوئے، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت اور عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں نے بھی اپنی مقامی زبانوں میں سنت و بھرے بیانات کیے اور اجتماع میں ہونے والے انتظامات کو سراہا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں کے لیے فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی سندھ پاکستان میں منعقد ہونے والا 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع خصوصی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں امریکہ، کینیڈا، UK، یورپی ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، نیپال، بنگلہ دیش، عرب و افریقی ممالک، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کم و بیش 65 سے زائد ممالک سے آئی ہوئی اسلامی بہنوں کے ساتھ صاحبزادے امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہنیں اور سب کانٹیننٹس پر مقرر اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنیں بھی موجود تھیں۔ اجتماع کے آخری اور 7ویں دن 1 دسمبر 2025 کو بھی سیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ حسب معمول نماز فجر کے بعد تفسیر سنت سنانے کے حلقے اور مناجات میں اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ اجتماع کے آخری دن بھی مختلف سنت و بھرے بیانات اور سیشنز کا سلسلہ ہوا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک کی نگران و دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے ممالک میں اسلامی بہنوں کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے دوران آنے والے مسائل اور رکاوٹوں کو دور کرنے سے متعلق رہنمائی کی۔ نیز مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں نے فیضان صحابیات کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے 7 دن کے بین الاقوامی اجتماع میں اپنی مقامی زبان میں بھی سنت و بھرے بیانات کیے۔ اسلامی بہنوں نے بین الاقوامی اجتماع کی خصوصی نشست میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اطہار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان بذریعہ ویڈیو لنک سننے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 4 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خود
آج کا